اس کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو علم کی ضرورت ہے. اس علم کے ذریعے سے دعوت کا اور دین اسلام کے پیغام پہنچانے کا راستہ روشن ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ذریعے سے یہ علم ہم کو حاصل ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے ایک اور بنیادی چیز ہے، اس ذمہ داری کے لیے اخلاص لازمی چیز ہے. بغیر اخلاص کے اللہ رب العزت کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. لہذا جن انسانوں نے ذمہ داری کو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کو قبول کیا ہے، انہیں علم کی ضرورت ہے، عدل و انصاف کی ضرورت ہے. اور یہ کام سارے لوگ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے کچھ ہی بندوں کو اس ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرماتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. اللہ رب العزت کی توفیق ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی اور اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اس پر اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور اس کے بعد مہمان محترم نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر پڑھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانا ہے. اور آپ جس ملک میں جس خطے میں رہتے ہیں، اس خطے میں مختلف مذاہب اور ادیان کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں. لہذا اس دعوت کے کام کو نہایت ہی حکمت کے ساتھ پیش کرنا ہوگا. تشدد، منافرت، نفرت سے دور رہنا ہوگا. لیکن یہ کہ جو ہمارے عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہم ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مہمان محترم نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مرکز کو منور فرمائے اور بہتر سے بہتر شکل عطا فرمائے اور اس مرکز کے لیے یا اس مرحلے تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں ان کی کوششوں کو سراہنا چاہیے. خاص طور سے اس مرکز کے رئیس شیخ عبدالحمید بن عبدالجبار رحمانی ہیں، جنہوں نے یہ پودا لگایا ہے اور آج یہ اتنا بڑا درخت ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں کہ اللہ رب العزت کا پیغام دوسروں تک پہنچانا یہ کتنا عظیم کام ہے اور یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مہمان محترم نے پیش کی کہ آپ نے فرمایا تھا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعام، اور ایک روایت میں خیر لک مما طلعت علیہ الشمس. کہ اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کی عبادات ٹھیک ہو جائے، تو یہ دنیا کے کسی بھی مال سے بہتر ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ سورج جس دن طلوع ہوتا ہے اس سے بہتر ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور ہدایت کے لیے کام کرنا یہ بہت ہی بھلائی کا کام ہے. اور اس کے بعد مہمان محترم نے اس مرکز کے جو ذمہ داران ہیں اور سر فہرست جناب مولانا عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ و تعالی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا. اور اس نئے کام کے سلسلے میں جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی ہے اور جو مل کر اس قافلے کو آگے بڑھانے والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ رب العزت اس مرکز کو دن بہ دن ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد هذا كله ألتمس من فضيلة رئيس هذا الحفل فضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني حفظه الله وتولى رئيس عام مركز المكالمات للدولة الإسلامية بنيو دلهي أن يتحف السامعين بكلماته في هذه المناسبة الطيبة، وليتفضل مشكورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا ونبي البشرية كلها محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ضيوفنا الكرام والسفير سفير المملكة العربية السعودية في الهند، بما أن أوقاتكم قليلة ومغتنمة ما أريد أطيل الكلمة، ما قمت إلا لأشكركم، أشكر الرب الكريم أولا، ثم أشكركم على تشريفكم مركزكم هذا المتواضع هنا، وأخص بالشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين الشريفين الذي بطريقه جاء إمامنا الإمام الإمام دكتور سعود بن إبراهيم الشريف، الذي لي علاقة به من 30 سنة تقريبا، فجزاه الله خيرا على هذا. كما أني أشكر من أعماق قلبي الدكتور سعود بن محمد الساطي، السفير الكبير، سفير المملكة العربية السعودية، الذي تبرع بوقته هذا، مع أنه ما كان لديه لأشغاله، لأنه جاء قبل مدة قليلة وعليه تراكم الأعمال، ولكنه جزاه الله خيرا أراد أن يراكم وترونه وتشاركونه في الدعاء، ويشارك في الدعاء والجهد، فجزاه الله خيرا. وجزا الله خيرا أبو علي أحمد بن علي مدير الشؤون الإسلامية بالسفارة السعودية، الذي بعد الله تبارك وتعالى يعود الفضل إليه في هذا الجمع، فجزاهم الله كل خير، وجزا الله كل من شارك بهذا. دوستو، چونکہ سفیر محترم اور امام حرم کا ابھی وقت ہے کچھ ذمہ دار لوگوں سے، اور وقت بہت کم ہے، اس لیے میں نے کوئی لمبی بات نہیں کی. آپ ان لوگوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھی انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے بہت مختصر نوٹس پر. نہ تو ہم نے اخبارات میں کوئی اشتہار دیا، نہ ہم نے بڑے بڑے پمفلیٹ چھپوائے، بہت سنبھال کر کے ہم نے کیا تاکہ پیسے بھی فضول میں خرچ نہ ہوں. اور امام حرم جو اپنے علم، فقہ اور قرآن اور حدیث کی فکری گہرائی کی وجہ سے اتنے قیمتی ہیں کہ اور بھی ائمہ ہیں، لیکن ان کا خاص مقام علم اور فکر اور تقوی و ورع میں ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے ہمیشہ ہم سرابر سپاس رہیں گے. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اس پروگرام میں شرکت کی آپ نے. یہ مسجد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، پھر ہم آپ کو بلائیں گے. اس میں تقریباً 10,000 لوگ نماز پڑھیں گے، جس میں سے 2,500 تک عورتیں، ان کا الگ انتظام ہے. بیسمنٹ میں بوڑھیوں کا الگ انتظام ہے. آپ لوگ آئیے اور مسجد میں نماز پڑھیے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ امام حرم اس لیے نہیں تشریف لائے ہیں کہ آپ ان سے تبرک لیں، بلکہ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے غموں میں شریک ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کریں. رب العالمین ان کا شکریہ ادا کریں اور انہیں جزائے خیر دے، اور آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ آئے. آپ دیکھیے اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کیجیے، اور ادارے کے خدام اگر کہیں غلط حرکت کریں تو ان کی اصلاح کیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والتمس مرة أخرى من فضيلة رئيس المركز الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني حفظه الله وتولى
أن يقدم إلى فضيلة الشيخ الإمام درع الجامعة الإسلامية بسنابل. سر گھما لی تھوڑا سا. وبعد هذا التمس من فضيلة الشيخ محمد الرحماني السنابلي المدني حفظه الله وكيل الجامعة الإسلامية بسنابل أن يقدم كلمة الشكر إلى الضيوف الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ومصداقا لقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لئن شكرتم لأزيدنكم. أولا أشكر المولى الكريم، ثم أشكر ضيوفنا الأفاضل جزيل الشكر، وعلى رأسهم فضيلة العلامة الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم حفظه الله وتولاه، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث أنهم زودونا بأوقاتهم الثمينة لإقامة هذا الحفل المبارك. كما لا يفوتني أن أقدم باقة الشكر والامتنان إلى معالي سفير المملكة العربية السعودية دكتور سعود بن محمد الصاطي حفظه الله، وإلى جميع المسؤولين لسفارة خادم الحرمين الشريفين في نيودلهي، وإلى والدنا المشفق فضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني الذي قام برئاسة هذا الحفل مع تدهور صحته، شفاه الله شفاء عاجلا. وأخيرا ندعو الله أن يلهمنا السداد والصواب ويرزقنا الإخلاص وحسن الأمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الحضور، لا يزال طلاب الجامعة الإسلامية يدرسون في فصول دراسية مؤقتة لا تتناسب بمستوى الجامعة ومستوى العصر الراهن، ولم يزل أمام مسؤول المركز والجامعة فكرة بناء مبنى كلية الشريعة يدرس فيه الطلاب الوافدون من أنحاء الهند والنيبال بكل جد ونشاط، إلا أن إمكانيات المركز لا زالت تحول دون المراد، ولكن الله قد جعل لكل شيء قدرا. وها نحن قد استمعنا اليوم لوضع هذه الأساس لمبنى كلية الشريعة بيد فضيلة الشيخ العلامة الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم حفظه الله ورعاه، ورفقائه الكرام، وعلى رأسه سعادة الأستاذ سعود بن محمد الصاطي حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين بنيودلهي، داعين من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلية منارة نور يشيع منه نور الكتاب والسنة في أرجاء المعمورات. ونرجو من الضيوف الكرام التوجه إلى المكان المحدد لوضع هذه الأساس. बैटरी खत्म हो गई ना कोई बात अंदर कोई नहीं आएगा, बैठो हाथ बिल्कुल और करीब हो जाओ, हाथ और करीब हो जाओ, पीछे उधर से तुम घूमो बस हो गया, अभी खड़ा अरे मुल्ला जी को लगा आप चले आओ नहीं भाई बात नहीं है अभी नहीं आ रहा मेरा खाना टाइट रुक सर टाइट रुक